بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ تاکرات الحمدللہ چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب عبادتوں میں لگے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے پریویس ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں صلاۃ التسبیح کی کچھ باتیں آپ سے ذکر کروں گا، تو آج میں طریقہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ گوگل میں اور آپ اگر سرچ کریں گے تو طریقہ باقاعدہ بہت آسان طریقہ وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے، جو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور جو ہمارے دماغ میں کنفیوژن اس کو لے کر بہت سی رہتی ہے، تو چلیے آج اس کنفیوژن کو ہم دور کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ چچا جان، آپ اگر چاہے تو اس کو روز پڑھ سکتے ہیں، یا ہفتے میں ایک دفعہ، یا مہینے میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ، اتنا بھی نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ اس کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی میں اس کو ایک دفعہ تو پڑھیے گا، اور جب پڑھو گے تو کیا چیز ملے گی؟ آپ کو 10 انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ میں آپ کو تحفہ دوں گا، میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو 10 چیزیں آپ کو اس کے عوض دی جائے گی، آپ کے پچھلے اور جو آنے والے ہیں، اول آخر اور جان بوجھ کر اور انجانے میں، چھوٹے بڑے یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں کبیرہ کا جب لفظ آیا تو میں بھی چونک گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں ایسی فضیلت رکھی ہے کہ کبیرہ گناہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے جو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر رہی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہم ہمیں اور اتنی قیمتی نماز دی ہے تو ہم اس کو پڑھیں اور تاخراتوں میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ اب جو کنفیوژن ہے وہ میں بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ ایک تو یہ نفل نماز ہے، دوسرا یہ کہ اگر کسی کو کھڑے رہنے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی تسبیحات پڑھے تو بیٹھ کر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے مجبوری کے تحت، اور بلا عذر بھی نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی تو آتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہوں خود اپنی آنکھوں سے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ فقہا نے اور کتابوں میں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور صلاۃ التسبیح بہت سے لوگ گنتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جو ہے مثال کے طور پہ ایسا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور زبان سے تو اگر اس نے تسبیحات کو گننا شروع کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو بجائے ایسے سب چیزوں کے کرنے کے اپنے ہاتھوں کو جب آپ ایسا رکھیں تو ایک ایک تسبیح کے بعد اپنی انگلیوں کو بس پریس کرتے ہوئے چلیں۔ اگر آپ انگلیوں کو ایسا کھولتے ہیں یا پھر ایسا رکھ کر ایسا کرتے ہیں تب بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری نماز سکون کا نام ہے اور آپ نماز کے اندر حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے رائج ہیں اور دونوں بھی صحیح ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیجئے اور دونوں بھی صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل پیرا کرنے کی اور مسائل کو پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔